اور ہم ابھی منتظر ہیں، ہمارے ایک عالم صاحب یہاں پہ پہنچے نہیں ہیں، لیکن مفتی احسان قریشی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا بلال بشیر صاحب موجود ہیں، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج فتح مکہ کے حوالے سے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت اس حوالے سے ہم بات ضرور کریں گے۔ فتح مکہ کے حوالے سے جو فضائل ہیں پہلے ان پہ بات کرتے ہیں، پھر بات چیت کا سلسلہ اسی طرح سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، فتح مکہ کا جو واقعہ ہے یہ تاریخ انسانی کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، اور اس کو سمجھنے سے پہلے اس کا ایک پس منظر جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ صلح حدیبیہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین ایک معاہدہ تھا جس میں 10 سال کی امن اور جنگ بندی کا معاہدہ طے ہوا تھا کہ 10 سال تک امن قائم رہے گا اور قریش مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس معاہدے کے اندر ایک شق تھی کہ قبیلوں کو یہ آزادی دی جائے، چاہے تو وہ قریش کو اپنا حلیف بنا لیں، چاہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ تعلق قائم کر کے رسول اللہ کے حلیف بن جائیں۔ بالکل۔ بنو بکر ایک قبیلہ ہے جو قریش مکہ کا حلیف تھا، اس نے بنو خزاعہ قبیلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے ان پر حملہ کر دیا، اور اس کے پس پردہ قریش مکہ نے بھی بنو بکر کی معاونت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے قریش مکہ کو 3 طرح کی آفرز کی، جس میں پہلی بات یہ تھی کہ آپ بنو بکر سے اپنا معاہدہ ختم کر دیں، بنو بکر سے اپنا تعلق ختم کر دیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ صلح حدیبیہ کی جو شق ہے اس کو ختم کر دیں۔ تو قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کی جو شق تھی اس کو ختم کر دیا تکبر میں آ کر۔ تو جو 10 سال کی امن کا معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کو قریش مکہ نے اپنی مرضی سے اور اپنے تکبر کے تحت ختم کر دیا۔ بالکل۔ اب جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، ہم نے تو اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی چلا دی، تو پھر ابو سفیان اور کچھ سرداران قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کو کسی طرح کا کوئی جواب نہ دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی پس منظر میں سورہ برات کی آیتیں نازل فرما دیں کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اعلان فرمایا برات کا کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے اس سے برات کرتے ہیں ان مشرکین سے جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا اور معاہدے کی پھر پاسداری نہیں کی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ایک لشکر لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک عظیم الشان لشکر جس میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہے، جو ماضی میں کبھی اتنی بڑی تعداد میں مسلمان جنگ کے لیے نہ نکلے۔ 10,000 کی تعداد کا لشکر دیکھ کر قریش مکہ بھی پریشان، اور پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں اور سرداران قریش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان کے لیے معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، تو ان کو آزادی کا اعلان کر دیتے ہیں، ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رحمت للعالمینی ہے کہ جو تاریخ میں نہ کبھی کسی نے دیکھی اور نہ اس کی کوئی دوسری مثال ہمیں ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی حضرت. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اللہ رب العالمین کا فرمان گرامی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ کائنات کے رب نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ محبوب جی میں آپ کو فتح مبین انشاءاللہ ضرور دوں. بے شک. اللہ تعالیٰ نے وہ فتح مبین دی اور وہ وعدہ بھی پورا کیا. جیسے حضرت نے بات کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شرطیں رکھی تھیں، وہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش والوں کو کہا تھا کہ آپ نے جو بکر بکر کے ساتھ مل کے بنو خزاعہ کا جو بندہ قتل کیے ہیں ان کے خون کا بہا دیا جائے. جب انہوں نے تیسری شرط تکبر میں آ کے مانی نا، تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو اس واقعے میں ہمیں رحمت اور دوسرا آپ کی قائدانہ صلاحیت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا لشکر تیار کیا تھا تو آپ نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، ہمارا ارادہ کدھر کا ہے. حتیٰ کہ سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے ارادہ کس طرف کا کرنا ہے. 10,000 کا لشکر مدینہ سے نکلا اور 2,000 افراد راستے میں شامل ہوئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے قبل مرز زہران نام کی ایک پہاڑی ہے، چوٹی ہے، وہاں آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا. 12,000 کا لشکر ہے اور آپ نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ اکیلے اپنا چولہا جلاؤ، ایک جگہ جم کے نہیں چولہا جلانا. الگ الگ آگ جلے گی تو دور سے مکے والوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک بڑا لشکر وہ ہمارے اوپر آ رہا ہے. جب وہ ساری باتیں جو حضرت نے بیان کی، اسٹریٹجک پوائنٹ جو ہم اس دن بھی ڈسکس کر رہے تھے غزوہ بدر کے اوپر. جی جی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حکمت اپنائی تو قریش مکہ میں سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور ساتھی وہ دیکھنے آئے کہ ہم چلتے ہیں. انہیں اطلاع ملی، کسی نے بتا دیا کہ کوئی لشکر آیا ہے. جب وہ مرز زہران کی چوٹی پہ تو انہوں نے دیکھا دور دور تک آگ پھیلی ہے. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے لیک سلیک تھے، کچھ تعلقات تھے. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا ابو سفیان کو تو انہیں پکڑ کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے. فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ ہم پناہ دینا چاہتے ہیں، ہم انہیں امن دینا چاہتے ہیں اور یہ دائرہ اسلام میں بھی داخل ہونا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امن دیا. تو پھر یہ اس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکمت تھی، صحابہ کرام جمع ہو کے ایک دم جب مکہ پہ گئے تو پھر فتح مکہ ہو گئی. مکے والے وہ ویسے ہوا سے باختہ ہو گئے اتنا بڑا لشکر دیکھ کے. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ مسلمان اتنا بڑا لشکر لے کے آئیں گے. وہی غزوہ بدر کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھے تھے کہ وہ چند ہزار آئیں گے اور ان کے پاس ساز و مدینے سے جب یہ مکے سے جب حضور پاک نکلے ہیں غالباً اس وقت 125 مسلمان تھے. جی تقریباً 125 126. جی. تو اس کے بعد جب اوبیسلی پر اس میں بھی ابھی کچھ باتیں ہیں. فیصل بھائی پہلی جنگ تھی اس میں 313 صحابہ کرام مد مقابل 1000 کا لشکر آیا تھا. غزوہ فتح مکہ کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں، اس واقعے کو دیکھیں، ہمیں اس سے 3 بڑے سبق ملتے ہیں اور یہ تینوں اسباق اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں ہم کامیاب انشاءاللہ ہو جائیں گے. ان میں سے پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان پہ جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ اپنے اللہ کے اوپر اپنا کامل یقین رکھے، اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سا ایسا دکھ تھا جو مکے میں نہیں ملا؟ وہ کون سا ایسا ستم تھا جو اہل مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں کیا؟ بچوں کو تکلیف دی گئی، صحابہ کرام کو تکلیفیں دی گئیں. کہیں سیدنا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے دہکتے انگاروں پہ لٹایا گیا، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. بڑا ظلم کی، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری مشکلات برداشت کی. آپ کا یقین اللہ کے اوپر کامل تھا، بھروسہ تھا اللہ کے اوپر، اور پھر نتیجہ یہ ہوا اللہ نے اس یقین کی صورت میں ایسی فتح عطا فرمائی جسے خود اللہ نے فتح مبین قرار دی. اللہ اکبر. ہم واپس آتے ہیں، چھوٹا سا بریک ہے، بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہاں، اور جیسے ہمارے علماء کرام فرما رہے ہیں فتح مکہ کے حوالے سے، تو ایک تو جو آپ کی آمد ہے اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، مکے کی طرف جب آپ رخ کیے ہوئے ہیں اور چل کے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو وہ فتح بخشی،
وہ ایک بڑا خوبصورت مرحلہ ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے اللہ کے حضور، بس دعائیں پڑھتے جا رہے ہیں. میں حضرت جب یہ پڑھ رہا تھا اور جب یہ ہم نے سنا بھی اور جب ہم اس بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے تو میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا لشکر، اتنی پاور، اتنا سارا کچھ، اور عاجزی دیکھیں آپ، میرے پیارے نبی کی عاجزی دیکھیں. اس بارے میں ذرا سی بات ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے فیصل بھائی، یہ جو آپ نے بات کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات ہے. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ، تو اس وقت سرداران قریش نے بھی حضرت عباس سے یہ سوال کیا اور کہا، تعجب کا اظہار کیا کہ میں نے اتنا بڑا بادشاہ، روم اور فارس اور ان سلطنتوں کے بھی ایسے بادشاہ نہیں دیکھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے. اللہ، تو یہ اتنا خوبصورت جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نبی ہیں، اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر کے دکھایا. اب یہ جو انا فتحنا لک فتحا مبینہ کا اعلان ہے، یہ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ رب العزت نے فرما دیا اس موقع پر، اور صحابہ پریشان ہیں کہ یہ جو شقیں ہیں، جو کفار کے مطالبات ہیں، یہ قبول کیے جا رہے ہیں. اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی تھی کہ جو صحابہ کو قبول نہیں تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی نصرت پر اتنا کامل یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شقوں کو قبول کیا. اور پھر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے فتح مکہ کی صورت میں یہ پورا ایک جو ہے مسلمانوں کو کیے ہوئے وعدے کو پورا کر کے دکھایا. اب یہ جو فتح مکہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قائم کردہ ریاست مدینہ ہے، یہ آپ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 20 سال پہلے، یعنی آپ کی عمر کے 40ویں سال میں آپ نے جو آغاز نبوت، آغاز تبلیغ و رسالت فرمایا ہے، تو یہ آپ اس کی بالکل پیک کی طرف جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے وہ دشمن جو 20 سال تک آپ کو پریشان کرتے رہے، آپ کو تنگ کرتے رہے، آپ کی جان لینے کی کوشش کی اور آپ کو جو ہے شہر بدر کیا، ایون کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے قریبی صحابہ کو اور آپ کے رشتہ داروں کو شہید کر ڈالا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی شہادتیں، قربانیاں ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے آج تمہیں معاف کر دیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمینی ہے، یہ اس کا مظہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس کا اظہار فرمایا. بالکل. یہ اگر ہم بات پیچھے سے بھی کرتے ہیں، جب حضور پاک کو مکے سے نکالا گیا تھا، وہ بھی ایک پورا پروسیس ہے جس میں آپ نے اپنے چچا کو کھویا، حضرت ختیجہ کو آپ نے کھویا، بچوں کے اوپر کیا کیا ظلم، بچے چھوٹے جس طرح سے وہ پتے کھا کھا کے، وہ کہتے ہیں پتے ہی تھے نا حضرت، بالکل مقاطع قریش، وہ سارا ٹائم ہے. پھر اس کے بعد جنگوں میں جس طرح سے شہادتیں ہوئیں، حضرت حمزہ کا ذکر آتا ہے، ان کے جو قاتل تھے ان کو بھی معاف کیا. سو یہ اتنا کچھ حضرت، آج کے دور میں اگر ہم بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ آپ اتنا سا غلط کر دیں تو وہ تو ایسا بدلہ لینے پہ تل جاتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. لیکن میں ایک بات اس میں جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ جو میں نے بھی شروع میں بات کی تو میں نے کہا کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکنا ہے، بالکل روکنا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس اتنی پاور آ جائے کہ آپ کے لیے وہ ہاتھ روکنے کے لیے آپ کو اپنا ہاتھ نہ اٹھانا پڑے، تو میرے خیال سے وہاں پہ کچھ حضور پاک کی اسٹریٹجی چینج ہوئی. انہوں نے کہا نہیں، چونکہ اتنی پاور ہے میرے پاس. کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل فیصل بھائی، دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے کہ میری مثال ایسے ہے جیسے ایک پتنگے نا
وہ آگ کی طرف جا رہے ہیں اور میں انہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پہ لا تثریب علیکم اليوم کا یہ کہنا کہ آج کے دن کسی قسم کا بدلہ نہیں ہوگا، یہ ہمیں وہ درس دیتا ہے کہ خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی بھی تربیت کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث میں سمجھتا ہوں اگر میں اور ہمارے یہ ناظرین اگر یہ ہم حدیث اپنی زندگی میں اپنا لیں، آپ نے فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، لوگوں اگر تمہیں عزت کی طلب ہے نا، تم چاہتے ہو نا کہ دنیا تمہارا احترام کرے، دنیا تمہارا اکرام کرے، دل سے عزت کرے، پھر لوگوں کو معاف کرنا شروع کرو۔ اگر تم معاف کرنا شروع کر دو گے نا تو پھر کائنات کا رب بھی تمہیں معاف کرنا شروع کر دے۔ بے شک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت لا تثریب علیکم اليوم کا جو جملہ بولا نا، اس کا فائدہ اتنا ہوا کہ لوگ اسلام کی طرف اور آئے، جوک در جوک قبیلوں کے قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت مجھے جو بات سمجھ آتی ہے، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، آپ تصحیح کیجئے گا، کیونکہ اگر کوئی ظالم آپ پہ ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ پہ حملہ وار ہوتا ہے تو اس کو آپ روکتے ہیں، بالکل۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ اب میری اتنی پاور ہے کہ یہ سامنے والا کمزور ہو گیا، تو میرے خیال سے یہ فتح مکہ کا واقعہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہوتا ہے۔ فیصل بھائی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوات میں صحابہ اکرام کو بھیجا کرتے تھے تو اس وقت ان کی یہ تربیت کیا کرتے تھے، اگر سامنے والے نے ہتھیار ڈال دیا، اپنے آپ کو بے بس کر دیا، تب حملہ نہیں کرنا۔ واہ سبحان اللہ۔ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینی ہے، اگر انہوں نے قبول کی تو ٹھیک ہے، پھر اگر وہ آپ کے ذمہ آپ کے متحد بننا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ مقابلے میں آتے ہیں تب ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو نہتے کر دیا، جھک گئے، تو پھر آپ نے بھی ان کے ساتھ شفقت کرنی۔ اللہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ جی ہاں، السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹریفک بڑھتی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے پرابلمز رہتی ہیں۔ ہمارے علامہ تقی مہدوی صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ حضرت خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آپ پہلی دفعہ آئے۔ جی، کمیل صاحب سے تو ملاقات ہماری رہ رہی تھی جی ماشاء اللہ، اور رہے گی بھی، پر یہ ہے کہ آپ آئے، مجھے اچھا لگا۔ بہت شکریہ۔ حضرت آج فتح مکہ کے حوالے سے بڑی اچھی تفصیلاً گفتگو یہاں پہ ہوئی ہے، اگر آپ اس میں تھوڑا اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جو فتح مکہ سے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ سورہ نصر کا شاید یہاں ذکر آیا ہوگا، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کے بڑے پیغامات ہیں کہ انسان اگر کامیابی حاصل کر رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ اپنے بلبوتے پر حاصل کر رہا ہے، وہ اپنے عقل، اپنے علم کی وجہ سے حاصل کر رہا ہے، بلکہ اس میں فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے پروردگار کو فراموش نہ کرنا، اپنے پروردگار کی تسبیح بھی کرتے رہنا اور استغفار بھی کرتے رہنا۔ اللہ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار ہوتا ہے اس وقت کہ جب انسان ناکامی کی طرف جا رہا ہو، پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں استغفار کرتا ہوں، لیکن یہاں پر کامیابی مل رہی ہے، اس کے باوجود بھی قرآن مجید نے کہا ہے کہ واستغفر، اور استغفار بھی کرتے رہنا، انہ کان توابا، پروردگار کو تم بڑا مہربان اور توبہ پذیر کرنے والا پاؤ گے۔ تو بہت ساری آیات ہیں جو فتح مکہ سے متعلق نازل ہوئی ہے، اس میں سے ایک اور آیت بھی جو بڑی عجیب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان سورہ فتح کی ابتدائی آیت ہے سورہ نمبر 48 اور پہلی نمبر کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے اور عطا کی ہے۔ تو فتح مبین ہمارے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ جائے اور وہاں پر تہس نہس کر دے اور خراب کر دے اس کی ساری جائیداد کو اور ملکیت کو، تو اس کے بعد کہنا چاہیے کہ ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا کی۔ لیکن یہاں پر کوئی خون ریزی نہیں ہے، کوئی قتل و غارت گری نہیں ہے، بالکل، اور پورے لشکر اپنے جاؤ حشم کے ساتھ آئے ہیں، ایک اپنا پروٹوکول دکھایا ہے، لیکن اس کے بعد وہ بالکل سرنڈر کر گئے اور مان گئے کہ بس اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ جو ہمارے ساتھ سلوک کرنا چاہیں کریں، ہماری گردنوں کو کاٹ دیں، آپ کے پاس اختیار ہے، کیونکہ ہم نے آپ سے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ لیکن اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، تم جاؤ، تم سب میرے آزاد کردہ ہو، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ تو اس موقع پر جب کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، اس موقع پر قرآن مجید نے کہا یہ فتح مبین ہے۔ اس کا مطلب فتح مبین ہمارے پاس بھی اس وقت ہونی چاہیے جب ہم آپس کے اختلاف میں کوئی گردن اور گریبان پکڑنے والی بات نہ ہو، بلکہ ایسے پروٹوکول کے ساتھ جائیں کہ بغیر کوئی تلخی کے اور بغیر کوئی خون ریزی کے انسان سامنے والے کو اپنی بات بھی پہنچا دے اور کامیابی لے کر آئے، اس کو کہا جائے گا یہ فتح مبین حاصل ہوئی ہے۔
تو یہاں پر ہمیں حضور سرور کائنات کا تو کردار نظر آتا ہے کہ انہوں نے جاتے تو بہت زیادہ خون خرابہ کر سکتے تھے, مار سکتے تھے, پورا اختیار رکھتے تھے, لیکن نہیں کیا. لیکن اس کے بالمقابل ہمیں پھر انہی کی نسل کے اندر آگے جا کر یہ کردار بھی نظر آتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے اندر آپ محسوس کیجئے گا کہ یہی چیز آگے بڑھی ہے, اور یہاں تک کہ جو اولاد رسول ہے ان کا سلسلہ آگے بڑھا ہے. یہاں سے جو کفاران قریش تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کا سلسلہ آگے بڑھا ہے. تو پھر حضرت زینب کبریٰ جو نواسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, ان کو قیدی بنا کر جب شام لے جایا گیا, تو شام کے دربار میں پہنچنے کے بعد حضرت زینب کبریٰ سلام علیہ نے یزید ملعون سے مخاطب کر کہا کہ یبن الطلقاء امن العدل, اے طلقاء کی اولاد, کیا یہ اب عدل کی بات ہے کہ ہمیں تم نے اسیر بنایا ہوا ہے اور بلوے عام میں تم لے کر آگے ہو, اور تمہاری عورتیں پشت پردہ میں بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, کیا یہ کوئی انصاف کی بات لگتی ہے تمہیں؟ تو کہاں وہ کردار تھا حضور سرور کائنات کا, اور کہاں امت نے یہ انجام کیا ہے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہ ایک بڑی ٹریجڈی ہمیں تاریخ اسلام کے اندر نظر آتی ہے, اور اس سے بڑا درس حاصل کرنا چاہیے کہ اگر انسان کے پاس طاقت قدرت آ جائے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ کل کائنات کا مالک اور وارث بن گیا ہے. اس کو ہمیشہ پروردگار کے سامنے خاضع خاشع اور متواضع رہنا چاہیے. اور پھر قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں, جیسے مثال کے طور پر ایک اور آیت قرآن مجید کی, اور یہ مزے کی بات ہے کہ مختلف سوروں کے اندر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. یعنی سورہ نصر یہ الگ سورہ ہے, سورہ فتح یہ الگ سورہ ہے, سورہ اعراف یہ الگ سورہ ہے, سارے الگ الگ سورے ہیں جس کے اندر یہ کچھ اشارے ملتے ہیں. اس میں سے ایک سورہ ہے جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا, باطل مٹ گیا, اور باطل کو مٹنا ہی تھا. یہ اتنی پیاری آیت ہے. کبھی کبھار ہم حق کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں نا, تو یہ ہوتا ہے کہ شاید میں شکست کھا جاؤں گا, میں نے آگے نہیں بڑھ پاؤں گا, میرے اندر حوصلہ نہیں ہے, بس اب میں بالکل نیل ڈاؤن ہو گیا ہوں. تو وہاں پر پروردگار یہ اس آیت کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے کہ نہیں, ایک موقع آئے گا, باطل کو ہی ہمیشہ ذلیل ہونا ہے اور باطل ہی کو ہمیشہ شکست کھانی ہے. میں چاہ رہا ہوں یہ فتح مکہ پہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں, تو اس کا ایک جو بہت ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے, فتح مکہ پہنچنے کے بعد جب خانہ کعبہ کے اندر بت موجود تھے, جی بالکل ایسے ہی, وہ جو توڑنے والا واقعہ ہے, جی, وہ بڑا مزے کا, وہ ہاں وہ میرے خیال سے اس پہ بھی وہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ خانہ آپ تھے نہیں, تو میں اس لیے آپ کے سلسلے کی کافی گفتگو فرما چکا تھا, تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ سے خدا سلامت رکھیے. تو کعبے کے اندر اس زمانے میں بت موجود تھے, کعبے کے باہر بھی موجود تھے, کعبے کے اندر بھی موجود تھے. اور یہی آیت بھی بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ حضور پڑھتے تھے اور بت گرنا شروع ہو جاتے تھے. بعض کے اندر آیا ہے کہ مٹی پھینکتے تھے اور بت گرنا شروع ہو جاتے تھے. بعض نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ شاید یہ سارے بت آپس میں جڑے ہوئے تھے, تو ذرا سے بے ہل جل سے یہ گر سکتے تھے. بالکل. لیکن بہرحال حضور سرور کائنات کا معجزہ ہے, انہوں نے مٹی پھینکی, یا آیت کریمہ کی تلاوت کی, اور یہ بت گرنے لگے, اور سارے کے سارے بت گر گئے, ختم ہو گئے اور برباد ہو گئے. لیکن ایک بت ایسا تھا جو ان میں سب سے زیادہ وزنی, سب سے زیادہ بڑا تھا, اور اس کو یہ سب سے بڑا اپنا خدا مانتے تھے, جس کا نام تھا ہوبل. اس کو گرانے کے لیے کسی طاقتور آدمی کی ضرورت تھی. تو مولا علی کو بلایا گیا. مولا علی نے کہا کہ حضور سرور کائنات, کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں, آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے اور اس بت کو گرا دیتے ہیں. مولا کائنات جھکے, حضور سرور کائنات دوش علی مرتضیٰ پر آئے, لیکن آنا تھا کہ علی مرتضیٰ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ, آپ کا وزن مجھے بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ جو وزن تجھے محسوس ہو رہا ہے وہ میرے بدن کا نہیں, میری نبوت کا ہے. اللہ, اس لیے اے علی, میں تیرے شانے سے نیچے اترتا ہوں, اب تو میرے شانے پہ چڑھ. بالکل. اور یہ عجیب معراج تھی جو علی مرتضیٰ کو حاصل ہوئی ہے. وہ ایک معراج تھی جو خود حضرت محمد مصطفیٰ کو حاصل ہوئی براق کے ذریعے. بالکل. اور یہ معراج ایسی تھی جو علی مرتضیٰ کو حاصل ہوئی دوش مصطفیٰ پر سوار ہونے کے ذریعے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خود لفظ معراج بھی اگر دیکھی جائے تو میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں. ہاں, میم اور عین کے راج کو معراج. تو جب مولا متقیان سوار ہوئے حضور سرور کائنات کے دوش مبارک پر, تو اس وقت بت کو بھی گرا دیا, اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں تو محسوس کر رہا ہوں کہ اگر چاہوں تو میں آسمان سے ستارے توڑ کر نیچے لا سکتا ہوں. اتنا میں اپنے آپ کو بلند محسوس کر رہا ہوں, اور اتنا میں اپنے آپ کو اونچا محسوس کر رہا ہوں. تو یہ جو معنویات کی باتیں ہیں یہ بھی اس وقت ہوئی ہیں, اور مولا متقیان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ دوش نبی اکرم پر بھی آئے ہیں, آپ گود نبی اکرم کے اندر بھی آئے ہیں, آپ دست مبارک نبی اکرم پر بھی آئے ہیں. تو علی کے مرتضیٰ اور محمد مصطفیٰ کا جو ملاپ ہے وہ ہمیں ہر جگہ پر نظر آتا ہے. رونما ہوئے. ہم جب پڑھتے ہیں تو وہ حضرت
بلال کا بھی واقعہ کہ وہ جب ان کی آمد کے بعد یہ جب سارے بت گرائے گئے تو پھر آپ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور وہاں پہ آپ نے اذان دی، اور سارے بڑے بڑے کفاران قریش کے سر نیچے تھے جو اس وقت حضرت بلال کو جب پہلے مکہ کے اندر موجود تھے تو کمر پر تازیانے بھی مارتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، سیاہ کہتے تھے، بدبودار، ساری چیزیں انہوں کہتے تھے. اب وہ وقت ہے کہ بلال اونچے ہیں اور یہ سب نیچے اور خاک نشین ہے. اچھا، اس سے پہلے ان کو آگ واگ میں وہ جو جلانے کی کوشش کی تھی حضرت بلال کو، وہ سارے پہلے واقعات پیش آئے تھے. حضرت میں تھوڑا اور اب آگے ہم سوالات کا سلسلہ لے کے چلتے رہتے ہیں. ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات تھی اسی لیے لکھ لیتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد حضور پاک کو مکے سے بہت محبت تھی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ جب بھی کوئی ان سے پوچھتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ مکے سے مجھے بہت ولادت گاہ ہے ان کی. لیکن اس کے واقعے کے باوجود پھر مدینہ واپس جانے کی کیا وجوہات تھیں؟ یہ اب چھوٹا چھوٹا اگر جی بلال صاحب. رسول اللہ اما بعد. دیکھیں فیصل بھائی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ زمانہ شناس بھی تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی شخصیات کو بھی پڑھنے کی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی. مدینے والوں نے آپ کا اس وقت ساتھ دیا جب مکے والوں نے آپ کو نکال دیا تھا. مکہ اگرچہ آپ کا جائے پیدائش ہے، آپ کو بڑا پیارا ہے، لیکن جب آپ جا رہے تھے تب بھی مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے. لیکن مدینے سے بھی اس لیے انست تھی کہ اس وقت مدینے والوں نے آپ کا اکرام اپنے جان استطاعت سے بڑھ کے کیا. اللہ، اتنی طاقت بھی نہیں تھی جتنا انہوں نے استقبال کیا. اور پھر حضرت کا ایک جملہ مجھے بڑا پیارا لگا ہے کہ میم اور عین کا جو راج ہے اسے معراج کہتے ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے. ایک تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ سوار ہو، سیدنا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں مبارک پہ. ایک اور بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے کائنات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں مبارک پہ سوار ہوئے تھے. وہ صدیق جنہوں نے نبوت کا بھار بھی اٹھایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے وہ 3 کلومیٹر اوپر پہاڑی پہ چڑھے. اللہ، یہ میم اور عین کا، کیونکہ حضرت ابوبکر کنیت ہے، نام ان کا بھی عبداللہ، وہ بھی عین سے شروع ہوتا ہے. اچھا، تو بڑا محبت والا یہ پیغام ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں رہنا، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے بھی محبت تھی. مکے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا، اور مدینے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی. مدینے سے آپ کو پیار تھا، اور اس قدر پیار تھا مدینے سے بھی. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ مدینے کی دیواروں کو دیکھتے نا، کہیں سفر سے آتے تو اپنی سواری کو دوڑانا شروع کر دیتے کہ میں جلدی مدینے میں پہنچ جاؤں، مدینے سے مجھے محبت ہے. اور مدینہ آپ نے اس کا نام رکھا، یہ یثرب تھا، اور یہ بیماریوں کا گڑھ تھا. آپ کے آنے کے بعد اللہ نے اسے مدینہ بنا دیا، بالکل، اور یہ بیماریوں سے پاک ہو گیا. اور یہ ایسا مدینہ بنا کہ آج بھی اس کی محبت ہر مومن کے، ہر مسلمان کے دل میں ہے، اور ہر مومن اور ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں جایا کرتے تھے، مکے میں آپ جاتے، مکے میں جا کے پھر آپ واپس مدینہ آ جاتے تھے، اور فوراً آتے تھے تاکہ آپ کو مدینہ سے محبت. اللہ اکبر. جی حضرت، تھوڑا سا اسی بات کو واضح کر لیں، پھر اس کے بعد ہم لاہور کی اذان کی طرف بڑھیں گے. جی، یہ جو ماشاءاللہ انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مدینے کو ہی کیوں پریفر کیا اور مدینے والوں کو کیوں ترجیح دی. ایک جنگ سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں. اب مال غنیمت جب آپ تقسیم فرما رہے ہیں تو آپ نے اس وقت مؤلفۃ القلوب میں قریش کے سرداران کو بھی رکھا، اور انہیں آپ جو ہے بے تحاشا اس میں سے مال دے رہے ہیں. انصار میں سے کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ جذبات میں آ کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ قربانیاں ہم نے دی ہیں، جانیں ہماری گئی ہیں، ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری طرف سے اسلام کے لیے پیش کی گئیں. مگر اب جب مال کی تقسیم کا معاملہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو مال دے رہے ہیں. تو آیا ایسا تو نہیں کہ ان سے کچھ رشتہ داریاں ہیں یا یہ پرانے قرابت دار ہیں، اس وجہ سے ان کو نوازا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات پیش کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے انصار مدینہ کو یہ کہا کہ کیا تمہارے لیے، تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے لیے اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں؟ جی جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو یہ بات کہہ کر تسلی دیتے ہیں، اور انصار اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں کہ مال اگرچہ طلقاء کو
سرداران مکہ کو دیا جا رہا ہے ان کی تالیف قلب کے لیے، لیکن ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ موجود ہے، جی حضرت رسول اللہ بالکل کی شخصیت موجود لاہور ہے۔ اور اس کے مضافات میں اذان مغرب واپس آگے کنٹینیو کرتے ہیں، میں معافی چاہوں گا جی، چھوٹا سا بریک۔ جی ہاں، السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب ہو چکی ہے اور اب ہم کراچی اور کوئٹہ والے لوگ جو ہیں وہ میرے خیال سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ باتوں کا سلسلہ فتح مکہ کے حوالے سے دیکھیں، تمام ہمارے علماء کرام نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، بڑی جو بھی بات اخذ کرنے کی کوشش کریں یہاں سے جہاں سے بھی سمجھیں، بات یہی سمجھ آتی ہے کہ جس طرح سے معافی عام کی گئی اور حضور پاک کی یہ کوشش، ظاہر سی بات ہے بہت، یہ خیر آگے جا کے جو بھی پولیٹیکل ایشوز ہوئے وہ آگے جا کے ہوئے، جس طرح سے جو بھی، جیسے اب کل حضرت علی والا واقعہ ہوگا وہ بھی اسی کی ایک لڑی ہے، بالکل، اور اس کے بعد امام حسن کا واقعہ وہ بھی اسی کی ایک لڑی ہے۔ سو یہ ساری چیزیں چلتی رہی، لیکن بڑا کون تھا؟ کیا بات ہے، معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایسے ہی ہے، بڑا کون تھا؟ آج ذکر کس کا ہے، آج یاد کس کی ہے، آج کس کے لیے محفل سجائی گئی ہے؟ تو ایک مجھے واقعی اس موقع پر آپ نے جو باتیں شروع کی ہیں اسے یاد آتا ہے کہ ابو علی سینا کا ایک شاگرد تھا۔ ابو علی سینا اپنے زمانے میں بہت بڑے فلسفی اور بڑے مائناز آدمی تھے، بہت بچپنے کے اندر انہوں نے بڑے بڑے بزرگوں کو شکست دی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایک سفر پر موجود تھے اور ان کے شاگرد نے ان سے کہا کہ استاد جی، میں تو کہتا ہوں کہ آپ اتنے قابل ہیں کہ اگر نبوت کا بھی دعویٰ کرتے نا تو آپ کے فالوورز آ جائیں گے، آپ کو ماننا شروع کر دیں گے۔ اچھا، انہوں نے اس وقت سمجھانے کے لیے ایک ایسی بات کہ ان کو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ یار ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے، پانی مجھے چاہیے، باہر سے پانی لے کر آ جاؤ میرے لیے۔ تو کہا کہ قبلہ جی آپ کو پتہ ہے باہر برف باری ہو رہی ہے، ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے، میں کہاں جاؤں گا ڈھونڈتے کنویں کو اور پھر پانی لے کر آؤں گا، صبح کا انتظار کرتے دن میں لے کر آ جاؤں گا میں آپ کے لیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر نہیں گزری، رات کا ایک پہر نہیں گزرا کہ اذان فجر کی آواز آئی۔ تو جب اس میں مؤذن نے گواہی دی اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو کہا کہ اب سمجھ میں آیا نبی کے اندر اور ایک عام انسان کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔ نبی کا کردار اتنا پاک اور اتنا شریف ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا ایک ماننے والا جس نے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ اتنا ان کا مطیع و فرما بردار ہے کہ بغیر کچھ کہے مؤذن آتا ہے باہر اسی سردی کے اندر، اسی برف باری کے اندر، اور آ کر اذان دیتا ہے۔ اور تو جو میرا شاگرد، میرا پہلا فالوور ہونے کی باتیں کرتا ہے، میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ پانی لے کر آ، تو میرے لیے پانی لانے کے تیار نہیں، پانی لے کے۔ تو نبی کے اندر جو اخلاق ہوتا ہے اور جو نبی کا کردار ہوتا ہے اس کی یاد ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ مولانا متقیان کا فرمان ہے کہ زندگی ایسے گزارو کہ جب تک تم زندہ ہو لوگ اشتیاق رکھے تو تم سے ملاقات کرنی ہے، مجھے اس سے ملنے کے لیے جانا ہے، اور جب تم مر جاؤ تو تمہارا ہی ذکر کرتے رہیں اور تمہاری ہی یاد کو تازہ کرتے رہیں۔ اور یہ خود حضور سرور کائنات کا بھی طریقہ تھا کہ جو پرانے بزرگان تھے اور جنہوں نے کام کیا تھا ان کو یاد رکھتے تھے، بالکل، چاہے وہ نبی خدا ہو، حضرت ابراہیم ہو، حضرت اسماعیل ہو، حضرت آدم ہو، حضرت نوح ہو، یہاں تک کہ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ طاہرہ کو اپنی باقی ازواج کے سامنے یاد کیا کرتے تھے، جبکہ عام طور پر کوئی بھی عقل مند انسان، یعنی میں معاف کیجیے گا مجھے لفظ نہیں مل رہا، کہ کوئی بھی ایک عام انسان بھی کام نہیں کرتا ہے کہ اپنی دوسری بیوی کے سامنے پہلی بیوی کی تعریف کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عائشہ سے ہمیں کئی روایتیں ملتی ہیں، کئی ساری باتیں ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ کو کتنا یاد رکھا، بالکل بالکل، کہ پرواہ نہیں کی کہ کون ہے سامنے اور کون نہیں ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ السلام بھی علیکم، تو دیکھیں نا، یہ میں آپ لوگوں سے وہ بات کر رہا ہوں کہ جب یہ فتح مکہ کے بعد جب حضور پاک وہاں موجود ہیں تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو یاد ان کو یاد کیا کہ میں اسی طریقے سے معاف کروں گا جس طریقے سے میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے معاف کیا۔ کیا خوبصورت پیارا انداز ہے، اور یہ بھائی کہنے کا بھی جو لفظ ہے نا بڑا پیارا ہے۔ کہاں حضور سرور کائنات کا انبیاء میں مقام ہے۔ صحیح ہے کہ سارے نبی ہیں، سارے سبھی پر وحی ہوتی ہے، سبھی کا تعلق ہے پروردگار سے، لیکن انسان بڑا ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو چھوٹا کر کے کہے کہ میرا بھائی یوسف۔ اللہ، بلکہ ایک اور واقعہ بھی اگر اجازت ہو تو میں پیش کروں۔ جی بسم اللہ، وقت ہے ابھی تھوڑا کہ کچھ بچے تھے، جب حضور سرور کائنات مسجد کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے آ جائیے۔ اب دیکھیے یہ اتنا تعارف اور اتنا بے تکلفی یہ کبھی ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے لیے خود بھی درس ہے کہ حضور جب ایسے تھے تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔
تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلنے مصروف ہو گئے. اتنے میں اذان کا وقت ہو گیا. تو جناب بلال آئے اور اذان دینے کے فوراً بعد تشریف لا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ سارے نمازی منتظر ہیں, آپ تشریف لائیں مسجد کے اندر. تو یہ نہیں کہا بچوں سے کہ بچوں میں نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, اگر یہ کہتے تو اس سے شاید سائیکولوجیکلی بچوں کے ذہن میں اثر آتا کہ ہمارے کھیل کے جو رکاوٹ ہے وہ نماز ہے, تو نماز کے لیے ایک بری ذہنیت قائم ہوتی ہے. اس لیے نہیں کہا. بلال سے کہا کہ گھر میں جاؤ اور دیکھو کہ کیا ہے کوئی ایسی چیز جو بچوں کو دی جا سکے. جناب بلال گئے اور دیکھا کہ اخروٹ کے کچھ دانے موجود ہیں. وہ دانے اپنے دامن میں سمیٹ کر لے کر آئے, کہا یا رسول اللہ یہ چیزیں موجود ہیں. تو حضور نے یہ فرمایا کہ اے بچوں کیا تم اپنے دوست کو کسی چیز کے عوض بیچنا چاہو گے؟ تو کہتے کیا ہے وہ چیز؟ تو حضور نے دکھایا کہ یہ اخروٹ کے دانے ہیں. اب بچوں کو کھانے کے لیے تو ہمیشہ طلب ہوتی ہے, تو بچوں نے کہا کہ بالکل آپ ہمیں یہ اخروٹ کے دانے دے دیجیے, آپ چلے جائیے. تو جب جانے لگے اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کو یاد کیا, کہا کہ وہ میرا بھائی یوسف تھا جو چند سکوں کے عوض فروخت ہو گیا, اور آج اس کا بھائی محمد ہے جو کچھ اخروٹ کے عوض بھی فروخت ہو گیا. تو خیر یہ بچوں کے سامنے, وہ بچے اس زمانے میں سمجھنے والے وہ نہیں تھے, لیکن کتنے اس کے اندر بھی پیغامات ہیں کہ انسان اپنے آپ کو تکبر اور غرور کے اندر مبتلا نہ کرے کہ میں فلاں ہو گیا ہوں اور میرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے, اور کوئی ٹکر کا لے کر آ جائے. اپنے آپ کو ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ, پیار محبت کے ساتھ ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنے والا رکھا. اس میں نا فیصل میں مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ بڑی پیاری. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ کرام کو اکثر یہ کہا کرتے تھے, اکثر لو لم تکن تذنبا لخشیت منکم العجب. فرمایا میرے صحابہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے اگر تم میں کوئی گناہ نہ بھی نہ ہو, یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اپنے آپ کو نیک سمجھنا, دوسرے کو سمجھنا ہی کچھ نہیں. جیسے آج کل نا میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دوں گا, بعض ہمارے ساتھی اس مناسبت سے وہ رمضان میں جو کوئی لوگ مسجد میں آتے ہیں, ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یار یہ نیا نمازی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تعلیم نہیں ہے. آپ تو صحابہ کرام کو یہ کہا کرتے تھے اپنے آپ کو سب سے ہلکا سمجھو, اپنے آپ کو سب سے. اور خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پہ بھی اس کا نمونہ پیش کیا. عملی طور پہ بھی آپ اتنے رحیم تھے, اتنے کریم تھے, آپ نماز میں تھے, سجدے میں تھے. دونوں شہزادے نواسہ رسول جنت کے شہزادے آپ کی کمر مبارک پہ ہیں, سجدے میں ہیں, آپ نے سر نہیں اٹھایا جب تک نواسے خود نہیں اترے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم پریشان ہو گئے, اور بعض صحابہ کرام نے سر اٹھا کے دیکھا بھی کہ اللہ نہ کرے کچھ ہو تو نہیں گیا. وہاں کمال محبت تھی نانا کے اپنے نواسوں سے. حضور سر زمین پہ لگا کے اور نواسے کھیل رہے ہیں. یہ محبت اللہ کے رسول علیہ وسلم, اور یہ ہمارے لیے تعلیم بھی ہے کہ ہمیں بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے, بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, کہتے ہیں کہ جب رسالت سجدے میں تھی تو امامت پشت قیام تھی. کیا بات ہے, بے شک ایسے بڑی بڑی خوبصورت بات تھی. میں نے کہا جی, اور وہ حکم پروردگار تھا حضور سرور کائنات کا کہ محمد تم اپنے سر کو نہ اٹھانا جب تک یہ نواسے خود نہ اٹھ جائے. تو یہ نہ صرف یہ کہ نانا نواسی کی محبت ہے بلکہ پروردگار کی جو حسنین کریمین سے محبت ہے, کیونکہ جنت کی سرداری کسی رشتہ داری کی وجہ سے تو نہیں ملتی, وہ ایمان اور وہ عمل صالح جو موجود تھا حسنین کریمین کے اندر, اس کی وجہ سے پروردگار نے جنت یہ تو اللہ کا انتخاب تھا. ہاں, یہ جتنی بھی گفتگو ہم کرتے ہیں, میں بار بار اس پوائنٹ پہ اس لیے آ رہا ہوں, آج نا عدم برداشت ہو گئی. بالکل آپ دیکھیں ذرا سی بات پہ ایسی ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں, ایسی ایسی مار کٹائیاں, ایسی ایسی لڑائیاں, ایسی ایسی باتیں, اتنی بڑی بڑی دشمنیاں ایک دوسرے سے. یہ سارے واقعات اگر آپ کلیکٹیولی جمع کریں, یہ حضور پاک کے مکہ مکرمہ سے نکلنے سے لے کے واپس آنے تک کے, تو ان گنت ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور جب حضور پاک واپس آتے ہیں تو کعبے میں, مکے میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ آج خون ریزی ہوگی, سب کو مار دیا جائے گا اور سب مارے جائیں گے, اور وہ کوشش میں ہے کہ سب بھاگ جائیں لیکن کوئی جگہ نہیں ہے بھاگنے کی. پر وہاں پہ آ کے تو یہ پورا جو پروسیس سمجھ آتا ہے. میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں, میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کا ہاتھ روکنے کا کہا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ظالم کا ہاتھ نہ روکیں, لیکن جب اللہ اتنی پاور دیتا ہے, میں بار بار اس بات پہ لے کر آ. اچھا دیکھیے, قرآن مجید فرقان حمید میں عفو و درگزر اور معاف کرنے کے حوالے سے کئی ایک آیات موجود ہیں. ایک آیت میں تلاوت کر کے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
فرمایا کہ معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیوں؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ اگر آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرمائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ صفت ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، اور صفت رحمت تو اس کی ایسی صفت ہے کہ جس نے تمام کائنات کو، تمام اشیاء کو، ایون کے تمام اسماء و صفات کو بھی احاطہ کی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی فرماتا ہے، ہمیں بھی یہ حکم دیتا ہے کہ تم بھی جو ہے معاف کرو، درگزر کرو. تو یہ صفت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک خاص صفت ہے، کیونکہ آپ بھی رحمت للعالمین ہے. اللہ کی بھی خاص صفت ہے صفت رحمت، اور رسول اللہ کی بھی خاص صفت ہے، اور بحیثیت امتیوں کی بھی یہ صفت خاص صفت ہونی چاہیے. امتیوں کو چاہیے کہ اس صفت کو اپنائیں کہ لوگوں کو معاف کریں، خطاؤں کو معاف کریں. پھر آپ دیکھیں غزوہ بدر کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ رسول اللہ معاف کر رہے ہیں، اس سے ہمیں ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ اسلام میں جو جنگ کا یا جہاد کا مزاج ہے، تو اس مزاج کے اندر خون ریزی کے بجائے امن کے قیام کے لیے کوشش کرنا پائی جاتی ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ جب اسلام جنگ کی یا جہاد کی بات کرتا ہے تو اسلام نے بہت سارے رولز بتائے، پرنسپلز بتائے کہ آپ جو ہے وہ ایون کے درختوں کو بھی جو ہے نقصان نہیں پہنچائیں گے، عمارتوں کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، خواتین کو، بوڑھوں کو، بچوں کو انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ آج جنگ تو ذرا سی حضرت کوئی چیز ہوتی ہے پورا کراچی جلانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ذرا سی بات کے اوپر ذرا ہمیں اس بات کو، اس مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ وہ بات میں نا غزوہ بدر کہہ گئے، فتح مکہ، فتح مکہ میں آپ دیکھیں اس مزاج کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما رہے ہیں، اور پھر آپ نے ایک سائیکلوجیکلی بھی جو ہے انہیں وار دے کر جو ہے شکست کیا ہے. جب آپ نے مر الظہران میں تمام صحابہ کو یہ حکم دیا کہ اپنے اپنے چراغ یا اپنے اپنے چولہے جو ہے جلا لو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نفسیاتی طور پر یہ میسج دیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمان ہونے کا کنورژن تھا وہ بہت زیادہ بڑا تھا. صحیح، بالکل صحیح. تو اس کی وجہ سے فتح مکہ کی طرف جاتے ہوئے بھی وہ چیز تھی کہ یہ ایک رزلٹ آیا، کیونکہ جنگوں میں شاید وہ رزلٹ نہیں تھا جو صلح حدیبیہ کے بعد کنورژن کا ریشو بڑا ایز جو مسلمان ہو رہے تھے لوگ. تو کیا یہ بھی وجہ تھی ایک، کیونکہ حضور پاک کی جب ہم اسٹریٹجیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ کوئی انبلیویبل ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ ایسی ایسی چیزیں ہیں اس کے اندر کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا اتنی حکمت، اچھا اتنی حکمت. ہاں ایسے ہی ہے. وہ آپ نے بڑا لفظ اچھا استعمال کیا، حکمت کا لفظ. ہاں ہم کبھی کبھار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ایک پہلو کو بیان کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو بالکل اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے اور صفات جو ہے وہ آپ کی موجود نہیں تھی یا اس کے اندر تھوڑی سی پوشش آ جاتی ہے. تو یہ حکمت بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. اور قبلہ نے بھی ابھی جو بات بیان کی کہ جب مکہ سے تشریف لے جا رہے تھے تو کہا تھا، مکہ کی طرف جب تشریف لے جا رہے تھے تو کہا تھا کہ کوئی بھی اطلاع نہ دے مکہ والوں کو کہ ہم آ رہے ہیں. یہ پہلی مرتبہ تھا کہ حضور اب چڑھائی کر رہے ہیں مکہ کی طرف. اب تک تو مکے والے آیا کرتے تھے مدینہ میں، اور ان کے جاسوسوں کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا کہ حملہ ہونے والا ہے. لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ حضور اب باہر نکل رہے ہیں اور مکہ کی طرف جا رہے ہیں. تو کہا تھا کہ کوئی اطلاع نہ دے کسی کو بھی کہ ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں. یہاں تک کہ بعض افراد نے، اور اس میں نام بھی ملتا ہے جیسے حاتب بن ابی بلتع، انہوں نے ایک لیٹر لکھا کیونکہ ان کے گھر والے وہاں پر تھے، قوم قبیلہ وہاں پر تھا. تو ایک خاتون کے ذریعے وہ لیٹر بھجوا دیا کہ یہ ارادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے آپ پہلے ہی سے سرنڈر ہو جانا اور پہلے سے اپنے آپ کو بچا لینا. تو جب یہ اطلاع حضور کو پہنچی کہ آپ کی صحابی نے یہ کام کر دیا اور خط لکھ دیا ہے، تو فوراً سے بھیجا جناب زبیر اور مولا متقیان کو کہ جاؤ اور اس عورت کو پکڑو کہ کہیں وہ جا کر اطلاع نہ دے دے. تو جب یہ دونوں بزرگوار پہنچے اس عورت کے پاس اور کہا کہ وہ خط نکالو جو تمہیں دیا تھا حاتب نے، تو کہا نہیں میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. تو کہا کہ ہم تمہارا سامان چیک کریں گے. اور آپ کے جو ہے وہ سامان کو چیک کیا گیا. جب سامان کے اندر بھی کچھ نہیں نکلا تو جناب زبیر کہنے لگے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہی ہے، یہ نہیں ہوگی کوئی اور ہوگی.
لیکن اس وقت مولا علی نے فرمایا کہ جب میرے نبی نے کہا ہے کہ اس کے پاس خط ہے تو اسی کے پاس خط ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر میرے مولا نے کہا کہ یا تو خط دے دے یا پھر ہم تیری گردن اڑا دیں گے. اور یہ جو جملے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چاہے مولا کائنات کا جملہ ہو چاہے حضور سرور کائنات کا جملہ ہو. مثال کے طور پر ایک موقع پر حضور سرور کائنات نے بھی کہا تھا جو ان کے غصاکی کرنے والا تھا تو اس کے بارے میں کہا تھا کہ اے علی اس کی گردن اڑا دو, اس کی زبان کاٹ دو. اور جب گئے مولا اس شخص کے پاس تو اس کو کچھ پیسے دے کر آ گئے اور کہا کہ اب تو چلا جا. تو بعض افراد نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کی گردن اڑا دو, ہم دیکھنے کے لیے گئے تو مولا نے تو اس کو پیسے دے دیے. تو نبی نے فرمایا علی میری بات خوب سمجھتے ہیں واہ, کہ زبان کاٹنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو اہانت والی زبان تھی وہ کاٹ دی ہے, اب تعریف والی زبان جاری کر دی ہے. تو اسی طرح کے کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہر میں ہمیں لگے گا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں لیکن حقیقت کے اندر اس کے اندر گہرائی کچھ اور ہوتی ہے. بالکل. تو مولا علی نے کہا کہ تمہارے پاس ہی یہ چیز موجود ہے اور تمہیں نکالنی پڑے گی. تو اس نے پھر کہا کہ میرے بالوں کے اندر ہے اور رخ مولا متقیان نے دوسری طرف کیا, اس نے اپنے بالوں سے نکالا اور وہ نامہ دے دیا. تو بالکل خاموشی کے ساتھ یہ قدم آگے بڑھایا ہے مکہ کی طرف. بالکل. یہاں تک کہ رات کے وقت مکے والوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ستارے کیا زمین پر آ گئے, ہر وہ حضرت طرف نے بیان کیا تھا. روشنی روشنی, کیا معاملہ ہے. تو جب قریب آ کے دیکھا تو پتہ چلا تو بہت بڑا لشکر جرار آ گیا اور اب تو ہمارا فاتحہ ہے, اب تو ہم وہ بھی ختم ہو گئے. حکمت انہوں نے جو بیان کی وہ یہ یہ تھی کہ ایک ایک بندہ ایک ایک آگ جلائے گا, ایک ایک آگ جلائے گا. اف. تو اب لگ رہا ہے کہ یہ کتنے لوگ آ گئے ہیں اور ہمارا تو بس تہس نہس ہو جانے والے ہیں. تو یہ جو حکمت ہے کہ آپ نے پریشرائز کیا ہوا ہے لیکن کسی کا خون نہیں بہایا. یہاں تک کہ حضور نے وہاں پہنچنے کے بعد کہا تھا کہ تم سب کے لیے عمومی معافی ہے لیکن کچھ افراد ایسے ہیں یہ اگر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے ملے تب بھی قتل کر دو. بالکل. لیکن قتل کسی کو پھر بھی نہیں کیا, یعنی جن کے نام موجود تھے اور تقریباً یہ روایات کے اندر 23 نام ملتے ہیں. اس میں صفوان بن امیہ کا نام ہے اور عبداللہ بن سرح کا نام ہے اور بہت سارے افراد کے نام ہیں. تو یہ افراد بھی جب حضور کے پاس پہنچ گئے کسی وساطت سے اور کہنے لگے کہ آپ ہم بھی معاف کر دیں, ہم سرنڈر کر جاتے ہیں. تو جن کے نام فہرست میں تھے کہ یہ کہیں پر بھی ملے ان کو بھی مار دو, انہیں بھی معاف کر دیا. اللہ اکبر. تو یہ جو حکمت ہے حضور سرور کائنات کی, اس کو بھی بیان ہونا چاہیے اور اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آج کے زمانے کفار کا مقابلہ کیسے کیا جائے. بالکل. ہم چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. اذان مغرب کا وقت ہو گیا ہے, اس کی طرف بڑھتے ہیں.